نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال تبارك وتعالى كما ورد في نفس سورة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ رواہ البخاری ومسلم رحمہم اللہ. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. اربعین نووی میں بہت سی حدیثیں وہ ہیں کہ جنہیں ہم کہیں گے کہ یہ نہایت مختصر کلمات میں دین کی بڑی بڑی حکمتیں بیان کی گئی ہیں. ان کو حضور نے خود فرمایا ہے جوامع الکلم، اوتیت جوامع الکلم، مجھے بہت ہی جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، چند الفاظ لیکن اس میں بہت بڑی بڑی حقیقتیں مضمر. تو آج جو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے ایک کا تعلق ہے ایمان کے اصل جوہر اور لب لباب سے، اور دوسری کا تعلق ہے اسلام کا جو نظام قانونی ہے اس میں خاص طور پر یہ بات کہ کسی مسلمان کی جان کس حالت میں لی جا سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑا قانونی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے. تو آج انشاءاللہ ہم یہ دونوں حدیثیں پڑھیں گے. اس کے لیے میں نے عنوان کے طور پر سورہ حجرات کی دو مقامات جو ہیں وہ تلاوت کیے ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، سب سے پہلی بات یہ کہ اہل ایمان تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ رشتہ جو ہے اخوت کا، اخوت ایمانی، یہ بہت گاڑھا ہے، بہت مضبوط ہے، بہت بنیادی ہے. لیکن اسی سورہ مبارکہ کی دوسری آیت میں ایک اور رشتہ اخوت کا ذکر ہے. وہ تمام انسانوں کے مابین، مسلمان ہو کافر ہو. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک انسانی جوڑے سے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا. انا خلقناکم، اول تو خالق ایک ہے. مسلمان ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، سب کا خالق تو اللہ ہی ہے. تو ایک قدر مشترک تو یہ ہے، اور دوسری قدر مشترک من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، آدم اور حوا سے. تو گویا کہ یہ بھی تو پھر رشتہ اخوت ہے. اگرچہ ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ پہلا دائرہ جو ہے اس کی اقدمیت ہے، اس کی افضلیت ہے، وہ بنیادی ہے. لیکن ثانوی طور پر تمام انسانوں کے مابین بھی ایک رشتہ اخوت موجود ہے. اب اس تمہید کے بعد پہلی حدیث پڑھیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کنیت ہے ابو حمزہ، اور یہ حضور کے خادم رہے ہیں.
ان کو ان کی والدہ نے ہجرت کے بعد، انصاری ہیں یہ، جب حضور مدینے تشریف لائے ہیں تو ان کی والدہ جو ہیں وہ تقریباً 9 برس کی عمر ان کی تھی کہ حضور کی خدمت میں چھوڑ گئی کہ حضور یہ آپ کے پاس رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا۔ تو یہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ پوری جتنا مدنی دور ہے حضور کی حیات دنیاوی کا، اس میں آپ کے خادم کی حیثیت سے گویا کہ چمٹے رہے ہیں، حضور کے ساتھ جڑے رہے۔ تو بہت سی حدیثیں بھی ظاہر بات ہے کہ اس کے حوالے سے پھر ان سے مروی ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور حدیث اپنی سند کے اعتبار سے متفق علیہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ تو یہ میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ سند کے اعتبار سے کسی حدیث کا اس سے اونچا درجہ اور کوئی نہیں ہے۔ سند کے اعتبار سے جو حدیث متفق علیہ ہے وہ گویا کہ قرآن مجید کے بہت قریب پہنچ جاتی ہے سند کے اعتبار سے۔ البتہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ہر حرف جو ہے محفوظ ہے، حدیث کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ حدیث کے اندر ایک ہی بات مختلف صحابہ بیان کریں گے تو تھوڑا تھوڑا فرق ہو جائے گا، جس میں ہم نے جب ابتدا کی تھی اس درس کی جو کہ 40 نووی کی، تو اس میں حدیث جبرائیل کے حوالے سے میں نے بہت واضح طور پر آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہی واقعہ ہے اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہو سکتا، اور سب حضرات جو ہیں وہاں موجود ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن بیان کرنے میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہو گیا۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید جو ہے وہ لفظاً محفوظ ہے، حدیث نہیں ہے۔ البتہ سند کے اعتبار سے متفق علیہ حدیث بھی قرآن مجید کے بہت قریب پہنچ جاتی ہے۔ تو اس میں جو فرمایا گیا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب اس میں ایک بات تو ذہن میں یہ رکھیے کہ اس قسم کی احادیث کے ضمن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا یہ نتیجہ نکال لینا کہ وہ مومن نہیں ہے تو کافر ہے، یہ نہیں، بلکہ جیسا کہ ہم تفصیل سے ایمان اور اسلام کا فرق واضح کر چکے ہیں، تو ایمان اصل میں بعض حقائق کے قلب میں جاگزی ہو جانے کا نام ہے، اور اس کے پھر مراتب ہیں، مختلف مراتب ہیں۔ اسی کا ایک مرتبہ وہ بھی ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ بھی در حقیقت اسی ایمان کی گہرائی کا ایک درجہ ہے۔ اس حوالے سے ایمان کی گہرائی کے پہلو سے ایمان کے مختلف تقاضے، مختلف مظاہر، مختلف ثمرات، کیا نتائج نکلنے چاہیے اگر ایمان فی الواقع ہے، تو یہ مختلف احادیث میں جو مختلف ثمرات ہیں وہ بیان کیے گئے۔ قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ تغابن کے دوسرے رکوع میں ثمرات ایمان کے کیا کیا ہیں انہیں کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اب ایسے جیسا کہ یہ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، دو اور حدیثیں بہت ہی معروف، بہت مشہور اسی طرح سے تقریباً اسی انداز کی موجود ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہش نفس اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ میں شریعت لایا ہوں، میں اللہ کے احکام لایا ہوں، میں اوامر و نواہی لایا ہوں۔ اگر تمہاری خواہش نفس جو ہے سرکشی کرتی ہے اس کے خلاف تو پھر ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے اگر حقیقی ایمان ہے؟ مسلمان تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو ہے کسی وقت اللہ کے کسی حکم پر اپنے نفس کے کسی تقاضے کو ترجیح دے دے، تو کافر تو نہیں ہو جائے گا، گناہگار ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، وہ اس کے معاملہ ہوگا، لیکن وہ کافر نہیں ہو جائے گا۔ لیکن ایمان کی حقیقت جو ہے وہ پھر اسے حاصل نہیں ہے اگر اس کی خواہش نفس تابع نہیں ہو گئی ہے اس کی جو حضور لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک اور ہے معاملہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے والد سے، بیٹے سے، تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ بھی ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ تو ایمان کے مختلف تقاضے ہیں اور ایمان کے مختلف درجات ہیں، ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اس کو اس لغوی مفہوم میں لے لینا کہ جب مومن نہیں ہے تو گویا کہ پھر مسلم بھی نہیں ہے، پھر کافر ہو گیا، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ غلط ہے، اور اس کو ہم بڑی تفصیل سے اس پر ہم بحث کر چکے ہیں حدیث جبرائیل کے ضمن میں۔ اب یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے، جس کو ہم عام معنی میں کہیں گے شرافت، مروت، کسی شخص میں شرافت اور مروت کا تقاضا یہ ہوگا، آپ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کیجیے۔ اچھا، بھائی ایک وہ ہے جو ماں جایا ہے، آپ کا حقیقی بھائی ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں سب سے اقدم وہی رہے گا، سب سے پہلے وہی رہے گا۔ اس کے بعد بھائیوں میں کزنز ہے، وہ جو آپ کے دادا دادی کی اولاد ہے، وہ بھی پھر بھائیوں میں آ جائے گا۔ یہ دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا، اور یہ دائرہ جو ہے یہاں تک کہ پوری نوع انسانی کو اپنے احاطے میں لے لے گا، جو کہ میں ابھی بتا چکا ہوں۔ ان سے بھی تو ایک رشتہ اخوت ہے، وہ آدم و حوا کی اولاد ہے، تو اس اعتبار سے ان سے بھی ہمارا ایک رشتہ اخوت تو ہے۔ تو اگر ہمیں کوئی خیر ملا ہے تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خیر ہم پسند کریں کہ ہر بھائی کو ملے، درجہ بدرجہ، الاقدم فالاقدم، الاقرب فالاقرب، لیکن درجہ بدرجہ یہ بات پھیلتی چلی جائے گی۔ اب اس میں سب سے بڑی بات، فرض کیجیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، آپ چاہیں کہ آپ کے بھائیوں کے اندر بھی صحت ہو، کوئی بیماری ہے، مرض ہے، ان سے اللہ تعالیٰ شفا دے دے۔ آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، آپ کو یہ پسند کرنا چاہیے کہ آپ کے بھائیوں کے پاس بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی وہ دولت سے سرفراز فرمائے۔ لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت ہدایت ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں کہ وہ بھائی بھی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اس کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے محنت کرے، جیسے کہ سورہ تحریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ یہ بھی تو وہی خیر خواہی ہے، الدین والنصیحہ جو ہم حدیث پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر بھی ظاہر بات ہے کہ اس ہدایت کو عام کرنا، لوگوں تک پھیلانا، پہنچانا، یہ بھی اسی حدیث کا لازمہ ہو جائے گا۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اب میں نے جیسا کہ عرض کیا، اخلاقیات کے میدان میں اس کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا۔ یہ تو جیسے جیسے آپ کے قلب کے اندر وسعت پیدا ہوگی، آپ کے سینے میں فراخی پیدا ہوگی، تو رشتہ اخوت جو ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ پھر وہ چیز ہے کہ جو خلق کی ہدایت کے لیے، نوع انسانی کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر انسان کے لیے اس کے سوا کوئی اور کام کرنے کو اس کا جی چاہتا ہی نہیں۔ جب حضور نے یہاں تک فرما دیا حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا علی ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے۔ بڑی حکیمانہ، یہ بھی جوامع الکلم میں سے بات ہے، اور دیکھیے کیسے بات کو جمع کیا گیا ہے۔ ہدایت تم نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ دے گا۔ ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا، لیکن اگر اللہ کسی کی ہدایت کو جس کو دے رہا ہے اس میں ذریعہ تمہیں بنا دے، تمہارے ذریعے سے ہدایت اس کو پہنچے، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر جو ہے یہ دولت ہے۔ یہ سرخ اونٹ جو ہے عربوں کی بہت ہی پسندیدہ، بہت ہی سمجھیے کہ محبوب جو ہے نوع، سرخ رنگ کا اونٹ۔ تو یا علی ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم۔ تو اب ظاہر بات ہے یہ جو ہم صوفیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، انہیں تو اسی چیز کی غرض تھی کہ لوگوں تک ہدایت کا کلمہ پہنچ جائے۔ انہوں نے کوئی جائیدادیں تو نہیں بنائی،
یہ اولیاء اللہ، یہ دوسری بات ہے کہ آج ان کے مقبروں پر کیا ہو رہا ہے، مشرکانہ حرکات ہو رہی ہیں، بدعات ہیں، بہت ہی شریعت کے خلاف افعال سر انجام پا رہے ہیں، میلے لگے ہوتے ہیں، اور میلے میں عصمت فروشی کا دھندا بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہے ان کے نام پر، اور جو گندی نشین ہے وہ عیاشیاں کرتے ہیں۔ انہوں نے تو اسرت میں زندگی گزاری تھی۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے بسا اوقات اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اس سے سوکھی روٹی جو ہے وہ ذرا گیلی کر کے کھائیں۔ انہوں نے زندگی اس طور سے گزاری۔ انہوں نے کوئی کاروبار نہیں کیا، حالانکہ کاروبار کرنا کوئی حرام تو نہیں ہے، لیکن ایک سینس آف ویلیوز ہے۔ کاروبار سے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ کوئی معاش حاصل کر لوں گا، اور اگر میرے ذریعے سے اللہ ہدایت پھیلا دے تو جو کچھ مجھے آخرت میں حاصل ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سو وائی ٹو سیٹل فار لیس؟ پھر ظاہر بات ہے آپ انسان اپنی قدر و قیمت تھوڑی کیوں قبول کرے؟ آپ کو جو بھی توانائی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو قوت دی ہے، جو مہلت عمر دی ہے، جو صحت دی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اظہار ما فی الضمیر کی صلاحیت بھی دی ہے، تقریر اور تحریر کی صلاحیت دی ہے، تو ان کو آپ بازار میں لا کر تو گھٹیا قیمت پر ان کو فروخت کریں۔ اس کی سب سے بڑی قیمت کیا ہے؟ کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے صرف کریں، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی عاقبت سنوارنے کے لیے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو یہ در حقیقت وہ شرافت و مروت کا تقاضا ہے کہ جس سے یہ دین کی دعوت پھیلتی ہے۔ پھر یہ جذبہ اگر ہوگا لوگوں کے اندر تو وہ اپنے وقت کا اصل جو مصرف ہے اسی کو قرار دیں گے، اور زندگی کے اندر سب سے اہم قیمت اسی کو سمجھیں گے، اپنے وقت کی اور اپنی صلاحیتوں کی، کہ اس کو ذریعہ ہدایت بنایا جائے لوگوں کے لیے۔ بہرحال یہاں پر اس کی تاکید کے لیے انداز یہ اختیار کیا گیا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر ایمان نہیں ہے، یعنی حقیقی ایمان، ایمان کا اصل جوہر، ایمان کا اصل لب لباس۔ اس لیے کہ جب ایمان حقیقی ہوگا تو آپ کا یقین آخرت پر ہوگا۔ پھر ہر چیز کا دنیا میں آپ جب قیمت کا تعین کریں گے، ایویلویٹ کریں گے اسے، تو وہ کریں گے آخرت کے حوالے سے۔ آخرت میں اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کا کیا اجر و ثواب ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی حدیث میں، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ کسی مسلمان کے اسلام کی خوبی، حسن یہ بھی ہے کہ وہ ہر اس کام کو چھوڑ دے جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی دنیا کا وقت یا تو لگے دنیاوی ضرورت کوئی پوری کرنے کے لیے، وہ بھی ظاہر بات تو تقاضا ہے، زندگی کے تقاضے ہیں پورے کرنے میں، یہ ایک مصرف ہے، جائز مصرف ہے، صحیح مصرف ہے، اور یا پھر اس کے ذریعے سے آخرت کمائی جائے۔ یوں سمجھنا کہ وقت کوئی بیکار اور فضول چیز ہے۔ بیسٹ ٹائم جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ لفظ استعمال ہوتا ہے، وقت گزاری کا مشغلہ ہے جی، ذرا وقت گزاری کے لیے، کچھ تفریح کے لیے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر آخرت کا یقین۔ تو اسی حوالے سے اگر آخرت کا یقین ہے تو ظاہر بات ہے کون چاہے گا کہ میری اولاد جہنم میں ڈالی جائے؟ کون چاہے گا؟ کون چاہے گا کہ میرا بھائی جہنم میں ڈالا جائے؟ وہ تو پھر اس کے بعد انسان کے ساری صلاحیتیں، ساری قوتیں، ساری توانائیاں اس میں صرف ہوں گی کہ جتنوں کو بچا لوں، بچا سکوں بچا لوں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک الاؤ ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا اور تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں۔ اس کی میں مثال واضح طور پہ دیا کرتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ آپ کہیں سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آگے سڑک کھلی ہوئی ہے، ٹیلی فون والوں نے یا سوئی گیس والوں نے یا کسی اور نے سڑک کھلی ہوئی گڑھا ہے آگے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی جا رہا ہے، اسے تو معلوم نہیں، وہ اپنے معمول کے مطابق اس راستے سے گزرا کرتا تھا، اسے کیا پتا کہ آج سڑک کھلی ہوئی ہے، وہ بڑھے گا۔ آپ چلا کر کہیں گے تو خدا کے بندے ذرا بچو، آگے جو ہے گڑھا ہے۔ اب فرض کیجئے وہ بہرا بھی ہے، اس نے سنی نہیں بات، تو معلوم ہوا کہ وہ تو کنارے پر پہنچ گیا۔
اب گر پڑے گا فوراً تو آپ دوڑ کر اس کے کپڑے پکڑیں گے اور کپڑوں سے اس کو پکڑ کر بچائیں گے. یہی لفظ استعمال کیا حضور نے، میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں بچا رہا ہوں، گھسیٹ رہا ہوں. اس حوالے سے انسان کا پھر زندگی کے اندر یہ ویلیوز کا معاملہ ہے کہ آپ کی اقدار کیا ہے، آپ نے کس چیز کو کتنی اہمیت دی ہے، آپ کے نزدیک کس چیز کی کتنی قدر و قیمت ہے. تو یہ چیز در حقیقت جو کچھ آپ نے اپنے لیے پسند کی ہے، اگر آپ اپنے لیے جنت پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے بھائی کے لیے بھی جنت پسند کیجیے جس سے بھی آپ کا تعلق ہے. اور وہ چیز جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو کر پوری نوع انسانی تک پھیل جانا چاہیے. چنانچہ یہی وہ ہے بات جو کہی گئی ہے قرآن میں حضور کے بارے میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حضور کا یہ دائرہ جو ہے تمام انسانوں تک، اگرچہ لفظی ترجمہ ہوتا ہے تمام جہانوں تک. یہ اس سے مراد کیا ہے؟ بعض اوقات عربی زبان میں ظرف کی جمع بول کر مظروف کی جمع مراد ہوتی ہے. عالمین یعنی اس عالم میں رہنے والے سب لوگ، تمام قومیں، تمام اقوام، ان سب کے لیے رحمت ہے. یہ رحمت جو ہے اس کا کوئی عکس یہ صاحب ایمان کی شخصیت کے اندر ہی پیدا ہو جانا چاہیے اگر حقیقی اور واقعی اور اصلی اور قلبی یقین والا ایمان حاصل ہے. اب آئیے اگلی حدیث کی طرف. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کبار صحابہ میں سے ہیں اور فقہاء صحابہ میں سے. صحابہ میں اس طرح سے تقسیم ہوتی ہے، کبار صحابہ، صغار صحابہ، بڑی عمر کے صحابی اور چھوٹی عمر کے صحابی. حضرت حسین بھی صحابی ہے لیکن بچے ہی تھے نا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، لیکن صحابی ہیں. حضرت حسن بھی صحابی ہیں. پھر یہ کہ آپ کے ساتھ کے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ بھی صحابی ہیں. تو کبار صحابہ، صغار صحابہ. اسی طرح بعض کے بارے میں کہتا ہے فقراء صحابہ، اغنیاء صحابہ. صحابہ میں سے فقراء، فقیر منش لوگ، فقراء اس معنی میں نہیں تھے، وہ بھی دنیا کما سکتے تھے لیکن انہوں نے دنیا کمانے کا معاملہ بالکل ترک کر دیا، گویا کہ اپنے آپ کو 100% حضور کے نقش قدم پر چلایا. اس لیے کہ وحی کے آغاز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاش کا کام نہیں کیا. 40 برس کی عمر شریف تھی جبکہ وحی کا آغاز ہو گیا. آپ کو مشن حوالے کر دیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اب آپ کا ایک ایک لمحہ دن اور رات اسی کام میں بسر ہوا. تو بہت سے لوگوں نے یہی کیا، نہ کوئی مکان بنایا، نہ کوئی معاش، گھر گرہستی کی زندگی بھی نہیں تھی. اصحاب صفا کی وہ تو وہی مسجد کے اندر پڑے رہتے تھے اور بس کچھ آ گیا ہے کچھ صدقہ خیرات کہیں سے کسی نے بھجوا دیا ہے تو کھا لیا ہے، ورنہ نہیں، بھوکے فاقے پر فاقے آتے. تو فقراء صحابہ ان میں سے کچھ اور بھی ہیں جو اصحاب صفا میں سے تو نہیں ہے لیکن ان کا مزاج وہی فقراء والے تھا. ابو ذر غفاری ہیں، یہ انہی میں سے ہے. سلمان فارسی ہے، یہ انہی میں سے ہے. ابو الدرداء ہے، یہ انہی میں سے ہے. ابو ہریرہ تو اصحاب صفا میں سے رضی اللہ تعالیٰ. بہرحال پھر ایک اور تقسیم ہوتی ہے صحابہ، فقہاء صحابہ، وہ صحابہ جنہیں دین کا فہم اور دین کا تفقہ گہرائی کے ساتھ حاصل کیا. ظاہر بات ہے اس اعتبار سے بھی سب صحابہ برابر تو نہیں تھے، سب کی ذہنی سطح ایک طرح کی تو نہیں تھی، لیول آف کانشسنس مختلف ہوتا ہے. کسی کے اندر زیادہ اللہ نے ذہانت رکھی ہے، کسی میں کم رکھی ہے. تو اس اعتبار سے بھی سب برابر نہیں، خدا پنجنگوش یکساں نہ کر. تو وہ صحابہ کے جن کے اندر دین کا فہم بہت گہرا تھا ان کو کہتے ہیں فقہاء صحابہ. ان میں اونچا مقام ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی ہے، باقی حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ ہے. یہ فقہاء صحابہ میں سے شمار ہوتے، خواتین میں سے بھی ہے. ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت انہوں نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم
حلال نہیں ہے کسی مسلمان کا خون، یعنی کسی کا خون اپنے لیے، کسی کا خون کر دینا، کسی کی جان لے لینا، کسی مسلمان کو قتل کر دینا۔ اب اس مسلمان کی تعریف بھی کر دی، لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ مسلمان ہونے کی کم سے کم شرط ہے، اور کوئی شرط نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیجیے۔ اگر ایک شخص گواہی دے رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو آپ بعض فقہا کے نزدیک بڑی سخت سزا بھی ہے، جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، توبہ کرے، نماز پڑھے جب ہے، لیکن اسے کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔ بعض صحابہ کے نزدیک تو اس کا قتل بھی جائز ہے، لیکن یہ کہ یہ بہت شاذ رائے ہے۔ لیکن یہ کہ سزا دی جائے گی، چوری کی ہاتھ کاٹا جائے گا، تو یہ دوسری بات ہے۔ لیکن یہ کہ اسلام، جیسے ہم نے پڑھا ہے ارکان اسلام میں کلمہ شہادت کے بعد نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، لیکن یہ سب بھی اضافی چیزیں ہیں، اس پر اتفاق ہے، خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی طرف سے وضاحت ہے۔ نماز کا تارک کافر نہیں ہے، نماز کا منکر کافر ہو جائے گا، جو مانتا ہی نہیں کہ نماز جو ہے فرض ہے، گویا کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن کا انکار کر رہا ہے تو اب وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا۔ اسی طرح روزہ نہ رکھنے والا تارک صوم جو ہے وہ کافر نہیں ہے، البتہ جو منکر صوم ہوگا وہ کافر ہو جائے گا، ضروریات دین میں سے کسی کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، یہاں جو ہے وہ بیس لائن مقرر کر دی گئی، جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، اس کی جان لینا، اس کا قتل، اس کا خون جو ہے جائز نہیں ہے، مگر صرف تین میں سے کسی حالت میں، احدی ثلاث، تین میں سے ایک شرط، السیب الزانی، شادی شدہ ہو کر زنا کرے، اس کو رجم کیا جائے گا، اور رجم بھی قتل ہی کی ایک شکل ہے، اور یہ سزا ہمیشہ سے ہے، تورات سے ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رجم کیا، اور آپ نے فرمایا اے اللہ میں نے تیری سنت کو زندہ کر دیا ہے۔ در حقیقت یہ دو سزائیں جو اسلام میں ہیں کیپٹل پنشمنٹ کی، ایک دوسری کا ذکر بھی ابھی آنے والا ہے، ان دونوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ تورات سے اور سابق جو فقہ اور قانون جو ہے شریعت موسوی سے، ظاہر بات یہ ایک سلسلہ ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک سلسلۃ الذہب ہے، ایک سنہری زنجیر ہے، تو بنیادی طور پر تو دین ایک ہے۔ اب شریعت کے ضمن میں بھی یہ دو قتل جو ہے، ایک مرتد کا قتل جو ابھی ذکر آگے آیا جائے گا، کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور نمبر دو جو زانی ہو اور ہو شادی شدہ، غیر شادی شدہ کے لیے جو زنا کی سزا ہے وہ قرآن میں آئی ہے، وہ سورہ نور میں ہے، 100 کوڑے مارو اسے، اور وہ کوڑے بھی جو ہیں برسر عام لگائے جائیں، مسلمانوں کی جماعت جو دیکھے۔ اسی طریقے سے رجم کا معاملہ جو ہے وہی برسر عام ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلام میں جو سزاؤں کا تصور ہے وہ در حقیقت ڈیٹرنٹ، یعنی سزا کا، جرم کا استئصال کرنے کے لیے، کہ دہشت بیٹھ جائے معاشرے کے اندر کہ اگر یہ جرم ہم کریں گے تو یہ سزا ملے گی، اور جرم اس کے بغیر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آج کی ہماری تہذیب میں مہذب ترین ملک، تعلیم یافتہ ترین ملک امریکہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں، اور کس قدر جرائم وہاں ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، ہینس کرائم، گھناؤنے جرم یہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ تصور اصل میں یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، کرمنل، وہ اصل میں نفسیاتی مریض ہے۔ اب مریض سے تو ہمدردی ہونی چاہیے،
دشمنی تو نہیں ہونی چاہیے. یہ چونکہ نفسیاتی مرض ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کا علاج کیا جانا چاہیے. اسی لیے جیلوں کو امریکہ میں کریکشن سینٹرز کہا جاتا ہے. کریکشن ہو رہی ہے، لوگوں کی تصحیح ہو رہی ہے، لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے، اور وہاں پر ظاہر بات ہے کہ انہیں جو ہے زندگی کے جو بھی ضروریات ہیں وہ وہاں پہنچائی جاتی ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں جرم کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ ہے وہاں پر تو عام طور پر وہاں زیادہ جرائم پیشہ جو ہے وہ افرو امریکنس ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ افرو امریکنس جو ہیں یہ بدلہ لے رہے ہیں آج کے امریکیوں سے کہ تم نے جو ہمارے جو جد امجد جو ہمارے آباء و اجداد کو تم افریقہ سے پکڑ کر لائے تھے اور لوہے کی زنجیروں میں آہنی زنجیروں میں کس کر جکڑ کر لائے تھے، جہاز بھر بھر کر لائے تھے، اور تم نے انہیں غلام بنایا تھا اور ان کے اوپر ظلم کیے تھے اور ان پر تعدیاں کی تھی اور ان سے جو ہے وہ کام وہ لیے تھے کہ جو ان کی بساط سے بھی بڑھ کر تھے. تو آج اس کا بدلہ لے رہے ہیں افرو امریکنس. معاشرے کے اندر ہیں کچھ لوگ جو اس معاشرے کے اندر جذب ہو گئے ہیں. کچھ ایسا بھی ہو گیا ہے کہ ایک مکسڈ بریڈ پیدا ہو گئی ہے. ایک امریکی آقا نے ایک افریقی اپنی غلام باندی سے اس نے جو ہے وہ تعلق کیا جو ہے جنسی، اور اولاد ہو گئی، تو اب وہ مکسڈ بریڈ ہے. تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں. چنانچہ وہ امریکن جو افرو امریکن میں سے ذرا ہلکے رنگ کے نظر آتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ مکسڈ بریڈ ہے. ورنہ افریقن جو اصل چلے آ رہے ہیں ان کا رنگ تو پھر بہت گہرا ہونا چاہیے. بہرحال یہ جو ہے، اب یہ میں آپ کو وہاں کی اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں. وہاں ہوتا کیا ہے کہ ایک مجرم نے جرم کیا اور اس کے بعد اس کو سزا مل گئی، یا سزا کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، ڈیٹینشن سینٹر ہے، کریکٹیو سینٹر ہے، 1 سال رہنا ہے، رہا، واپس آیا، پھر جرم کیا، پھر پہنچ گیا. آرام سے کھانے کو ملتا ہے، باہر تو جا کر محنت کرنی پڑے گی، مزدوری کرنی پڑے گی. تو یہ جو ہے اس سے جرم کے خاتمے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں یہ دیکھنے میں آئی بات وہاں کے اتھارٹیز کے کہ ان میں سے جو مسلمان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ کام بہت سے مسلمان بہت عرصے سے کر رہے ہیں. یہ جو مسلمان امیگرینٹس گئے ہیں امریکہ میں، وہ جا کر جیلوں میں تبلیغ کرتے ہیں، انہیں اجازت مل جاتی ہے. کچھ گئے، کچھ کھانا پینے کے لیے بھی سامان لے گئے قیدیوں کے لیے، کوئی جو ہے وہ تحفے لے گئے ان کی دلجوئی کے لیے، پھر انہیں اسلام کی دعوت بھی دی. جو وہاں مسلمان ہو جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا، وہ معاشرے میں جا کر ایک امن پسند شہری بن جاتا ہے. لہذا اب وہ باقاعدہ مسلم چیپلنز رکھ رہے ہیں وہاں پر، مسلمان چیپلنز تنخواہ دیتے ہیں، اچھی بھری تنخواہ دیتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہاں پر کہ باقاعدہ اسی پیشے کو انہوں نے اختیار کیا ہے، اینڈ دے آر گیٹنگ گڈ سیلریز، اور اس کے اندر وہ وہاں جا کر جو ہے اسلام کی تعلیم دیتے ہیں. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ جرم کا خاتمہ جو ہے یہ ہے سخت سزا سے. ایک آدمی کو سزا دی جائے اور 1000 کو جو ہے کہ ہوش ٹھکانے آ جائے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو یہی میرا بھی معاملہ ہوگا. یہی اصل میں سعودی عرب کے معاملے میں پوری دنیا میں مانا جاتا تھا کہ وہاں جرم نہیں ہے. حالانکہ یہ آل سعود کے آنے سے پہلے وہاں بے تحاشا جرم تھا، لوٹ مار غارت گری، حاجیوں کو لوٹتے تھے، حاجیوں کو قتل کرتے تھے، یہ سارا کچھ ہوتا تھا. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے جب میرے دادا گئے تھے حج کے لیے، اسے سمجھا جاتا تھا کہ جو جا رہا ہے اب گویا کہ وہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہے، اب وہ اگر آ گیا تو وہ بونس ہے ایک طریقے سے کہ وہ آ جائے گا دوبارہ تو ایک نئی زندگی مل جائے گی. لیکن وہاں قتل و غارت، وہاں کے مصائب، وہاں کی سختیاں جھیلنا، پھر عام طور پر بڑی عمر میں لوگ حج کرتے تھے. یہ تو آج کل ہوا ہے نا کہ نوجوان جو ہیں وہ بھی حج کرتے ہیں، لیکن یہ کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں تو سارے کار دنیاوی جتنے بھی ہیں ختم کر کے پھر آدمی جو ہے سمجھتا تھا کہ اب میں حج کراؤں. بہرحال وہاں پر بھی جرم بہت تھا، بہت سخت تھا. لیکن جب یہ آل سعود کی حکومت ہوئی ہے، اور یہ آل سعود کی حکومت اصل میں ایک مشترک حکومت تھی، شیخ محمد ابن عبد الوہاب یہ آل شیخ کہلاتے ہیں اور یہ آل سعود کہلاتے ہیں. یہ 2 قبیلوں کا اشتراک ہوا آپس میں. محمد ابن عبد الوہاب کی اولاد
اور ان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کہ ہم مل جل کر محنت کرتے ہیں اور ایک حکومت قائم کرتے ہیں. اس کی حکومت آل سعود کے پاس رہے گی، حکومت کا انتظام. دینی معاملہ آل شیخ کے پاس رہے گا، آل شیخ، شیخ محمد ابن عبد الوہاب، ان کے خاندان کے پاس. تو آل شیخ اب بھی کبھی کبھی آپ ابھی دیکھیے یہاں پر جو ابھی خطبہ دیا تھا اس حج کا، تو ان کے ساتھ موجود تھا نا آل شیخ. یہ آل شیخ میں سے ہے، محمد ابن عبد الوہاب کے اولاد میں سے. تو انہوں نے وہاں شریعت نافذ کی، اور جب شریعت نافذ کی، چوری پر ہاتھ کٹا، چوری ختم. پھر کلیکٹو کسی ایک علاقے کے اندر کوئی قافلہ لوٹا گیا ہے، اس علاقے کے لوگوں کو جمع کر لیا گیا، سب کو سزا ملے گی ورنہ مجرموں کو حاضر کر دو، اور مجرم حاضر کر دیے جاتے تھے. یہ کام جو ہے اسی طریقے سے قتل کیا ہے تو قتل کی سزا قتل، جواب ملے گا، کر کے فری کردار تک پہنچائیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عین نماز جمعہ کے بعد ریاض کی بڑی مسجد جو ہے اس کے باہر میدان ہے، اور وہاں پر جس کا قتل کرنا ہوتا ہے وہاں نماز جمعہ کے بعد ہجوم کے اندر وہ جو ہے جلاد اس کا گردن اڑاتا ہے، مارتا ہے گردن اس کے سب کے سامنے، تاکہ دہشت پیدا ہو، جرم سے انسان جو ہے بھاگے. تو وہاں در حقیقت جرم کا خاتمہ اسی سے ہوا تھا، ڈیٹرنٹ ہے اصل میں یہ. اس حوالے سے باقی کوئی اور ذریعہ جرم کے ختم کرنے کا موجود نہیں. اگر آپ تعلیم سے سمجھیں کہ جرم ختم ہو جائے گا تو تعلیم کا معیار جو ہے امریکہ سے اوپر کسی قوم کے جانے سے. مہذب کہنے کو تو آج دنیا کے اندر مہذب ترین قوم وہ ہے، لیکن جرم بدترین جرم موجود ہے. تو بہرحال یہاں پر فرمایا گیا لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی ثلاث السیب الزانی، شادی شدہ ہو کر اور زنا کرے، اور نمبر 2 النفس بالنفس، جس نے قتل کیا ہے اس کے جواب میں قتل کیا جائے گا، الا یہ کہ مقتول کے ورثاء انہیں معاف کر دیں. یہ اختیار مقتول کے ورثاء کو ہے، کسی حکمران کو نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں جو قانون ہے یہ خلاف اسلام ہے، غلط ہے کہ صدر مملکت کو حق حاصل ہے. ایک شخص پر قتل کا مقدمہ ہے، سیشن کورٹ نے اسے پھانسی کی سزا دے دی ہے، ہائی کورٹ کے اندر اس کی اپیل ہوئی ہے، وہ ہائی کورٹ نے سزا بحال رکھی ہے، سپریم کورٹ میں اپیل ہو گئی ہے، اس نے سزا بحال رکھی. لیکن اب برسی پٹیشن جو ہے لائز ود دی پریزیڈنٹ، رحم کی اپیل کرے گا اور وہ چاہے گا صدر کو معاف کر دے گا. قطعاً اس کا کوئی اختیار کسی صدر کو نہیں ہے. ہاں مقتول کے ورثاء کر سکتے ہیں، اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے. مقتول کے ورثاء آپ سوچئے، جیسا کہ ہمارے ہاں خاص طور پر دیہات میں اب بھی ہوتا ہے، قتل کے بدلے قتل، پھر قتل، پھر قتل، ایک سلسلہ چلتا ہے. اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ ایک قاتل کو جس کو اس نے قتل کیا تھا اس کے جو ورثاء معاف کر دیں، وہ راستہ ختم ہو جائے گا، نہیں آگے قتل کر دے گا. انہوں نے اتنا بڑا کرم کیا ہے، اتنا بڑا جو ہے اس کے اوپر احسان کیا ہے، اس کی جان بخشی کی ہے، لہذا اب اس کے جواب میں کوئی قتل نہیں ہوگا، سلسلہ جو ہے ختم ہو جائے گا. لیکن یہ مقتول کے ورثاء کو حق ہے، صرف کسی اور کو نہیں ہے. بہرحال قانون کیا ہے؟ النفس بالنفس، جان کے بدلے جان. قتل عمد کسی نے کیا ہے، قتل خطا میں جان نہیں ہے. قتل خطا کے اندر ڈیتھ ہوتی ہے، اور اگر کوئی کسی قانون کی جو ہے سرکاری قانون جو ہے شریعت کی قانون یا حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کی گئی تو اس کی سزا ہوتی ہے. سعودی عرب میں اب بھی یہ ہے. چنانچہ اگر فرض کیجئے کسی کی گاڑی کے ذریعے سے کوئی شخص مر گیا، اس کے نیچے آ گیا، دیت تو دینی ہی پڑے گی. 80,000 درہم ریال ہوتے تھے، مجھے معلوم نہیں اب شاید بڑھ گئے ہوں. وہ تو آپ کو دینی ہی دینی ہے، چاہے آپ کا ارادہ نہیں تھا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ بہت محتاط ہو کر ڈرائیونگ کریں گے آئندہ. پھر جو کیئر لیس ڈرائیونگ آپ نہیں کر سکتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مدینہ منورہ میں ایک بڑی عمر کی عورت تھی، اس کو ایک گاڑی جاتے ذرا ٹچ اس نے کی ہے، بس وہ ڈرائیور اتر کر جو پھر منتیں کر رہا تھا، خوش آمدید کر رہا تھا، یا ام یا ام یا ام، اے میری ماں مجھے معاف کر دے.
اس لیے کہ اسے معلوم یہاں کون پرواہ کرتا ہے، اس لیے کہ یہاں دیت کا معاملہ ہی نہیں۔ ہاں اگر فرض کیجئے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس لائسنس نہیں تھا اور لائسنس کے بغیر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، یہ جرم ہو گیا، حکومت کا جرم۔ تو مجھے ایک واقعہ معلوم ہوا تھا کہ ایک پروفیسر تھے مدینہ یونیورسٹی کے، مصری تھے، ان کی کار کے ذریعے سے ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک شخص مر گیا۔ اب ان کے اوپر جو ہے ظاہر بات دیت لاؤ، تو مجھے بتایا گیا، میں بہت خوش ہوا تھا کہ ایک بہت عمدہ قانون اور بہت عمدہ ان کا معاملہ ہے۔ جب گورنر مدینہ کے گورنر کے پاس معاملہ گیا، اس نے کہا دیکھیے جناب، دیت تو اللہ کی طرف سے، وہ ہم معاف کرنے والے کون ہیں؟ ہاں آپ کا جرم نمبر 2 یہ تھا کہ آپ کے پاس کوئی اس نے خلاف ورزی کی تھی ٹریفک کی، یہ ہم معاف کر سکتے ہیں، یہ ہمارے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، یہ ہم معاف کر سکتے ہیں، لیکن دیت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بہرحال جان کے بدلے جان، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ۔ اور تیسرا جو ہے کسی مسلمان کو قتل کرنے کا معاملہ، کوئی مسلمان جو اپنے دین کو چھوڑ دے اور جماعت سے، مسلمانوں کی جماعت سے نکل جائے، المفارق للجماعہ، یہ ہے مرتد جسے کہا جاتا ہے۔ مرتد کی سزا بھی قتل ہے۔ اس میں کچھ اس دور میں آ کر بعض جو جدید دانشور ہیں، انہوں نے کچھ جدید جو بھی فکر اس وقت دنیا کے اندر ہے، اس میں تو یہ ہے کہ آپ کو مذہب کو بدلنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ جو ویسٹ ہے وہ ہم پر جو بہت چیزوں میں اعتراض کرتا ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی عیسائی مسلمان ہو جائے تو آپ اسے سینے سے لگاتے ہیں، کوئی مسلمان عیسائی ہو جائے تو آپ اس کے قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ان میں یہ بھی ہے آزادی اظہار، جو چاہیں کہیں۔ دیکھو ہمارے ہاں جس سے ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں اسے باسٹرڈ کہتے ہیں یہودی، ہم تو انہیں کچھ نہیں کہتے، ان کی آزادی ہے، اظہار رائے، آزادی خیال، آزادی رائے، آزادی اظہار رائے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جدید تہذیب کی کہ جن کی گھٹی میں وہ جدید تہذیب کے جراثیم پڑ گئے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اسلام کے یہ احکام ان کے سمجھ میں آنے والے نہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال اسلام کا قانون یہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے زیر اثر کچھ ہمارے جدید جو ہیں دانشور، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ محض مرتد جو ہے واجب القتل نہیں ہے، مرتد ہو کر وہ اگر اسلامی ریاست کے خلاف کوئی سازش بھی کر رہا ہو تو واجب القتل ہے۔ لیکن یہ اضافہ ہے ان کا جدید اس جو اثرات ہیں اس کے زیر، اس کی دباؤ کے تحت جو ہے انہوں نے یہ رائے قائم کی ہے، ورنہ سیدھی بات جو ہے وہ قتل مرتد ہے، مرتد کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے لیے بھی اصل میں جو سبب ہے وہ تورات سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا 40 دن کے لیے اور تورات عطا کی، پیچھے سامری نے بچڑا بنا دیا ہے۔ وہ بچڑا جو ہے جو دھات سے بنایا گیا، سونا چاندی یہ زیورات تھے جو بنی اسرائیل کے پاس وہ جمع کروائے اور انہیں پگھلایا، اسے بچڑا بنایا، اور کوئی ایسا بنایا کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو آواز نکلتی تھی جیسے بچڑے کی آواز۔ کہا یہ ہے تمہارا خدا، یہ موسیٰ تو خامخواہ بھٹک گیا، یہ تو غلط راستے پر پڑ گیا ہے، تو کہاں گیا ہے؟ یہ تو خدا یہاں موجود ہے، وہ کہاں گیا ہے؟ وہ وہاں کوہ طور پر گیا ہے خدا کے لیے بولنے کے لیے۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں بنی اسرائیل میں سے وہ اس وقت بچڑے کی پرستش کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اب یہ کھلا کفر تھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک جلی ہے، بالکل واضح شرک۔ ایک شرک ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہے، جس کے بارے میں میں نے آپ کو وہ حدیث بھی سنائی ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص آپ کو دیکھ رہا ہے، اب آپ نماز جو ہے بہت اچھے اطمینان سے سجدہ جو ہے زیادہ طویل کر رہے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ پہلے آپ کا سجدہ ہو رہا تھا 3 سیکنڈ کا، اب ہو گیا 5 کا، یہ 2 سیکنڈ کس کے لیے لگائے آپ نے؟ اللہ کا تو 3 سیکنڈ کا تھا، تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ یہ لیکن شرک خفی ہے، اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا، اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہو سکتا، اس پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہو سکتی، یہ تو اندر ہی ہے۔ یہ اس لیے بتایا گیا کہ ہم اپنا جائزہ دیتے رہیں کہ وہ شرک جو ہے، جو ریاکاری کا شرک ہے، وہ کہیں ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صام یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا،
جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا، تو یہ شرک خفی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ بچھڑے کی پرستش جو ہے وہ تو شرک جلی تھی، اور وہ گویا کہ مرتد ہوئے۔ لہذا اس کے بعد حکم دیا گیا کہ اب جب حضرت موسیٰ واپس آئے ہیں اور وہ سارا معاملہ ہوا تو طے ہوا ہر قبیلے کے وہ لوگ جنہوں نے یہ شرک کیا ہے انہیں اسی قبیلے کے وہ لوگ اپنے ہاتھوں ذبح کریں کہ جو شرک سے محفوظ رہے۔ اور تورات بتاتی ہے 70,000 پیپل ور کلڈ، 70,000، اس لیے کہ 6 لاکھ تھے یہ لوگ جب نکلے ہیں مصر سے، تو 6 لاکھ کی تعداد میں تھے، ان میں سے 70,000 نے وہ جرم کیا تو وہ مرتد ہوئے اور وہ قتل کیے گئے۔ بہرحال یہ تو ہوا ہے مسلمان کی جان جو ہے ان 3 حالتوں کے سوا کسی صورت میں نہیں لی جا سکتی، شادی شدہ ہے اور زانی ہے رجم کیا جائے گا، کسی کو قتل کیا قتل عمد جان بوجھ کر تو جواباً قتل کیا جائے گا قصاص میں اگر مقتول کے ورثاء اسے معاف نہ کر دیں۔ اور نمبر 3، اگر کسی مسلمان نے اپنا دین ترک کر دیا بدل دیا اسے بھی قتل کر دیا جائے گا، اللہ یہ کہ وہ بھاگ جائے اس ملک کو چھوڑ کر کہیں چلا جائے وہ بات دوسری بات ہے، ورنہ یہ کہ اس ملک کے اندر نہیں رہ سکتا۔ اس کا ایک خاص پس منظر بھی ہے، وہ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اس لیے کہ اس میں ایک سازش کا راستہ روکنا بھی مقصود ہے، اور اس سازش کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔